جو مسلم مفسرین ہیں، امام طبری ہوں یا امام ابن کثیر ہوں، انہوں نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے تو کوئی بیان نہیں فرمائی، بس اتنا ہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن وہ ایونٹ کیا ہوا تھا وہ تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں. بعد میں پوپ کی لائبریری سے 17ویں صدی کے آغاز میں، آلموسٹ 8 سے کوئی 400 سال پہلے، ایک انجیل کا ورژن نکلا تھا، انجیل برناباس کا. اب کرسچنز تو انجیل برناباس کو نہیں مانتے. بعد میں ٹرکی میں بھی ایک سمگلنگ کے دوران بھی کچھ سال پہلے ایک اس کا نسخہ ایک بندے کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور وہ اب ٹرکی کے میڈیا کا تو دعویٰ ہے کہ وہ 1500 سال پرانا نسخہ ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. اگر واقعی ایسا ہے اور اس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ پھر مسلمانوں پہ تو الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے. لیکن اس کی کوئی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی، لہٰذا میں وثوق سے نہیں اسے آن کر سکتا کہ واقعی وہ 1500 سال پرانا ہے. میں نے انجیل برناباس پڑھی ہے، اس کا جو مزاج ہے اس کتاب کا، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتاب کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی انجیل ہے. اور مسلمانوں میں چند سکولرز ہیں جو کرسچنز کے ساتھ اس معاملے میں ایگری کرتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان نے لکھ کے برناباس کے متھے ماری ہے. اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں. اور دوسرا، الہامی کتابیں سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہوتی ہیں، وہ سینٹرڈ اراؤنڈ نبی علیہ السلام کے ہے. حتیٰ کہ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے جو ہے دائیں انگوٹھے پہ لا الہ الا اللہ اور بائیں انگوٹھے پہ محمد رسول اللہ ظاہر کیا، پھر نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا، پھر انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا. وہ بریلوی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انجیل برناباس میں. تو کسی بریلوی نے اس زمانے کے لکھی ہوئی ہے یہ. تو میں تو ایگری نہیں کرتا کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے. ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ مزاج اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی، لیکن اوورآل وہ اس طرح کا مزاج اس میں نظر نہیں آتا جو آپ کو گاسپل آف جان میں، لیوک میں اور مارکس اور میتھیو میں نظر آتا ہے. بہرحال جن کی جذباتی ایفیلیشن ہے ہم اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی میں 1500 سال پرانا نسخہ ہے تو ٹرکی کو تو فوراً سے پہلے کاربن ڈیٹنگ کروانی چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں، گورا آپ کا مقدمہ مان لے گا. اگر کاربن ڈیٹنگ سے اس کی ڈیٹ نکل آئے وہ تو بڑی آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنا پرانا نسخہ ہے. جس طرح قرآن پاک کے بھی کچھ نسخوں کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے، حضرت عثمان کے زمانے کے نکلے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آکسفورڈ کی لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کی بھی کروائیں، اور میرا خیال ہے اس کی نہ کروانا اور اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہ کرنا ہی اس کو مشکوک بنا دیتا ہے. بہرحال انجیل برناباس کا میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ شاید کوئی اس کی طرف ریفر کرے. اور کئی لوگوں نے تو وی لاگس پورے بنا دیے ہیں. وہ اتنے مضبوط دلائل نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے پیش کریں، کیونکہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں. ہمارے پاس آلریڈی گاسپل آف جان کے اندر اتنی تفصیلی نبی علیہ السلام سے متعلق پیش گوئیاں موجود ہیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر میں، تورات کے اندر بھی، کہ وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور احمد دیداس صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں کہ ہمیں برناباس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. بہرحال اس میں بھی ایک سٹوری ملتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے آسمان سے 4 فرشتے نازل ہوئے، اور ان کا ایک حواری تھا یہودا، اس نے خیانت کر دی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کی رہائش گاہ کی جگہ بتا دی تھی. اور وہاں پہ رومنز کے فوجی پہنچ گئے، بت پرست رومنز کے. پپٹ حکومت اس وقت یہودیوں کی تھی لیکن اوورال بت پرستوں کی تھی، تو فائنل ڈیسیژن ان کا ہی ہوتا تھا. تو وہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کر کے ان کے کان بھرے. بہرحال وہ جب رومن فوج گرفتار کرنے کے لیے آئی تو وہ جو یہودا تھا اس نے ان کو کہا کہ بھائی میں جس کی طرف اشارہ کروں گا نا، اے میرے استاد، تو تم نے اسے گرفتار کر لینا. ظاہر ہے وہ تو دوسری جگہ سے فوج آئی ہوئی تھی. اس زمانے میں کوئی تصویریں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ پیش کریں کہ جناب یہ ہے، آپ کو اس کو آپ نے نامعلوم افراد میں شامل کر لینا ہے. اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ جب اندر گیا، اس نے اشارہ کیا، تو وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معجزانہ طور پر جب وہ اندر گیا تو اس ایکٹیویٹی کے پرفارم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہاں پہ اندر تو اندھیرا تھا. جب یہ یہودا انٹر ہوا نا تو ظاہر بھگدڑ مچ گئی. اسی دوران انہوں نے وہاں شمع وغیرہ روشن کی تو یہودا کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم والی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی سزا کے طور پر. تو وہ جو باقی حواری تھے انہوں نے کہا اے میرے استاد، سب نے یہی کہا. تو رومن فوج نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے سولی چڑھا دیا. اسی طرح کی تفصیلات آپ کو ابن کثیر میں اور طبری میں ملیں گی، لیکن اس میں ذرا ڈفرنٹ انداز میں ملتی ہیں. اس میں یہودا کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی اور بندے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا. اور اس میں پازیٹیو انداز میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس حاصل کرے تو وہ میری جگہ سولی چڑھے گا. پھر تو ایک ہی شاگرد تھا جو تیار ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بنا دی اور وہ سولی چڑھ گیا، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عیسیٰ ابن مریم کا پڑوس دے دیا. اب یہ بالکل 180 ڈگری، ایک طرف وہ خائن ہے اور ایک طرف یہ اس نے اپنے نبی کے لیے جان دیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. یہ معاملہ آج تک مشتبہ ہی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے
اٹھا لیا، ایک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. دوسرا یہ کہ واقعی ایک بندہ سولی چڑھا ہے جس کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم والی تھی. لہذا جیوز اور کرسچنز جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی دیا گیا، یہ بات 50% درست ہے کہ ان کی شکل کے ایک بندے کو سولی دی گئی ہے. یہ مسلمان جو کہتے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ اس لیے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے لیکن شکل ان کی وہی تھی. لہذا فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے نا، ان کو تو نہیں پتا تھا، نہ اس وقت کوئی ڈی این اے ٹیسٹ والا معاملہ تھا. لہذا یہ جو انسانی ہسٹری میں بات چل رہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سولی دیے گئے، تو واقعی عیسیٰ ابن مریم کی شکل کا ایک بندہ اسی جگہ سے گرفتار ہو کر سولی دیا گیا ہے. ہاں جو اوریجنل عیسیٰ ابن مریم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ اونگ طاری کی اور انہیں فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. تو یہ پورے کا پورا معاملہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے اٹھائے جانے سے متعلق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ مشتبہ ہو گیا. مشتبہ یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہیں خیال آیا کہ بھئی جو بندہ مخبری کرنے آیا تھا وہ کدھر گیا، ایک بندہ تو کم پڑ گیا نا، تو وہ پھر بندہ انہوں نے کیا تلاش کرنا تھا. بہرحال یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب یہاں تک تو یہ عقیدہ بیان ہوا ہے کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنیں گے. یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی زندگی میں تو صرف 12 واری لے کے آئے ہیں. تو اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے. کرسچینٹی ختم، جب عیسیٰ ابن مریم صلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر صلیب کو مانے؟ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں اور خود گنبد خضرا کو اتار دیں کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، تو پھر تو کسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کرتے. تو یہ لاجیکلی سمجھ آتی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پہ، یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے. جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے. انسان میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مخالفین تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام ہوگا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے، اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے. تو اس مقام پر حیات مسیح اور نزول مسیح دونوں کور ہو گئے کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. ہاں اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر ظاہر ہے وہ موت بھی طاری ہوگی، جو قرآن میں آیا کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنا ہے، انسان ہے، موت تو ان کو بھی آنی ہے. تو یہاں پہ غامدی صاحب کی طرف سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جی سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں سے اعلان برات کریں گے اور وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے. تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ کہنا چاہیے نا کہ اللہ جب میں دوبارہ دنیا میں آیا تھا تو پھر میں نے ان کی اصلاح بھی کر دی تھی اور لوگ میرے پہ ایمان بھی لے آئے تھے، تو چونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا لہذا دوبارہ آنا مشکوک ہوتا ہے. بھئی دوبارہ وہ ان لوگوں کے اوپر تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں. تو لاجیکلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قیامت کے دن یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ آیا تھا تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا. بھئی یہ تب کہتے جب انہی میں دوبارہ آتے، جب ان لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، وہ تو مر چکے. عیسیٰ ابن مریم تو کسی اور نسل کے اوپر آ رہے ہیں تو اس کا ذکر وہ کیوں کریں گے؟ خام خارا ایک چوہا چھوڑنا ہوتا ہے اور لوگ بھی پیچھے چڑھ پڑنا، واقعی یہ تو کوئی نہیں لکھا. بھئی یہ تو تب لکھا ہوتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے جاتے اور 34 کے اندر واپس آ کے تو ان کو دوبارہ کلمہ پڑھاتے، پھر تو بات ہوتی. 33 میں اٹھائے گئے ہیں، آج 2023 ہو چکی ہے، 2000 سال ہو چکے ہیں. آج بھی اگر وہ آ جائیں تو یہ تو کہہ نہیں سکتے قیامت الدن کے میں جب دوبارہ گیا تھا تو میں نے ان کو دوبارہ مسلمان کر لیا تھا، کہ وہ تو مر چکے، وہ تو جہنم میں پہنچ گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے وابستہ کیے ہیں. لہٰذا بالکل یہ جان بوجھ کے نہ قرآن میں کوئی اس طریقے سے اپنی بات کو داخل کرنا. اب یہ آیات اتنی غیر معمولی ہیں سورہ النساء کی کہ ان کی وجہ سے غامدی صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غیر معمولی معاملہ ہوا ہے. قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے،
غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لی تھی تاکہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو. تو آدھا عقیدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان پہ موت طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں نہیں, اس وقت نیند طاری کر کے انہیں اٹھایا, اور اس کے ثبوت میں ہم قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اور احادیث کو تو انہوں نے نہیں ماننا, تو اس کو تو چھوڑ دیں, ہم آیات سے اس مقدمے کو کلیئر کریں گے. یہاں پہ بالکل واضح ہے, اگر ان کی موت ہوئی ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا, نہ سلیب دیا گیا, اور یقیناً نہیں قتل کیا گیا, تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ نے انہیں موت دی اور اوپر اٹھا لیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا وما قتلوہ یقینا, یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا. یہاں آنا چاہیے تھا نا, یہ وہ کرالری ہے جو صحیح والی کرالری ہے. لہٰذا یہ اس طرح کا جو عقیدہ پبلک میں چند لوگوں نے چھوڑا, اور بعض لوگوں نے پھر اس میں مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلا ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. قادیانی بھی تو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, غلام قادیانی دجال کے بارے میں. تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے, تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. ختم نبوت کیسے سٹیک پہ لگے گی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں, امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. امتی نبی نہیں, امتی. ہاں چونکہ وہ نبی پہلے سے ہیں تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے. نبی تو وہ ہوں گے, اس لیے نہیں کہ وہ آپ نبی بن کے آئے, اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں. غلام قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں امتی نبی, اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں وہ نبی بن کے آیا ہے امتی نبی کی حیثیت سے. جبکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امتی نبی ہیں, نہیں, بلکہ وہ امتی بن کے آئے ہیں, نبی وہ پہلے سے تھے, اس امت میں وہ نبی بن کے نہیں آئے. یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, ان کو مکس کرنا بھائی ایک نقطے سے مہر مجرم بن جاتا ہے, ایک جاب و قبول سے اور حق مہر سے بدکاری جو ہے وہ نکاح میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بڑا فرق ہوتا ہے. چند چیزوں کے مماثلت سے آپ اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ انجیکٹ نہیں کر سکتے. ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا, اسی ایکسیپشن قرآن میں نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کر دی ہوئی ہے, اور اس طرح کی اور کئی ایکسیپشنز ہیں. یہ غامدی صاحب وہی ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا, لہٰذا قرآن میں جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے, یہ فراڈ ہے. فراڈ ہی ہوا نا پھر. تو کیا کہیں گے یہ غامدی صاحب کہ نہیں وہ جنرل رول ہے, یہ ایکسیپشن ہے ایک چھوٹی سی بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی نبوت بنوانے کے لیے وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کیا, تو وہ جنرل رول کیوں ٹوٹ گیا؟ کہیں گے نہیں وہ ٹوٹا نہیں ہے, یہ ایکسیپشن ہے. سرکار عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے بھی یہ وہ ایکسیپشن ہے جس سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا. اس طرح تو قرآن میں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ ایکسیپشنز والا جو معاملہ ہے نا اس کو یکلخت نگلیکٹ کریں گے. تو یہ ایکسیپشنز والا معاملہ آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جنرل رول کے طور پہ ایک بات کرتا ہے, پھر اس میں ایکسیپشن بھی ہوتی ہے. دینی احکامات میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں مثال کے طور پہ موجود ہے. اب یہ وہ مقام تھا جس میں واضح عقیدہ آ گیا. دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 55, جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکہ دیا, اور غامدی صاحب بھی یہاں پہ ایک لفظ کا ترجمہ موت کرتے ہیں. حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو اپنے استاد ہیں نا امین احمد اصلاحی صاحب, انہوں نے تدبر القرآن کے اندر آدھا عقیدہ وہی مانا ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ کوئی عربی کا قرینہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ موت کرے, اور انہوں نے سورہ النساء کی آیات کو جوڑ کے کہا کہ بالکل جسے تھوڑی بھی عربی سے واقفیت ہے, جس میں تھوڑا سا بھی کامن سینس موجود ہے, وہ کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس اٹھایا, بلکہ زندہ ہی اٹھایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا, بے شک میں تجھے متوفی کروں گا. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ میں ایسے متوفی. اب متوفی کن کن معنوں میں آتا ہے وہ میں بعد میں قرآن سے ڈسکس کروں گا. انی متوفی کا, بے شک میں تمہیں متوفی کروں گا, اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تم پر نیند طاری کروں گا, وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, اور پھر اپنے پاس اٹھا لوں گا. اب اگلے الفاظ وہی ہیں, اٹھا لوں گا. اب یہ میں نیند والا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء میں ہو چکا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا, اور وہاں اللہ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ ان پہ موت طاری ہوئی یا نہیں. لہٰذا یہاں جو ہے یہ متوفی کا کیا ہے؟ نیند طاری ہونا. جیسا کہ سورۃ الانفال میں آیا کہ غزوہ بدر میں, غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے سکونت طاری کرنے کے لیے نیند کا غلبہ کر دیا تھا. بخاری میں تو الفاظ ہیں, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ تلوار پکڑی ہوتی تھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی, اتنی نیند آتی تھی. اللہ کی طرف سے سکینت, کیونکہ نیند اسی وقت آتی ہے جب انسان بے فکر ہو. فکر مند آدمی کو تو نہیں آتی نیند, تو اللہ کی طرف سے ایک سکینت نازل ہوئی, قرآن میں اس کا ذکر ہے.
وہ کہتے ہیں تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، اتنا غلبہ ہوتا تھا نیند۔ میدان جنگ میں تلوار چھوٹتی ہے بندے کی، موت سامنے نظر آ رہی ہو، یا آپ نے مر جانا یا اس نے مار دینا آپ کو، یا آپ نے اس کو مار دینا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیوی مدد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نیند کو طاری کرنا، اور یہ نیچرل بھی ہے۔ ایک زندہ بندے کو 4 فرشتے ایک دم ایسے اٹھائیں تو اس کا ایبرپٹ رسپانس کیا ہوگا، آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں۔ تو اس میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نیند طاری کی جائے جس طرح صحابہ کرام پہ کی، اور پھر اسی حالت میں اسے یوں کر کے اٹھا لیا جائے، اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ وہ سنیں، وہ آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 42۔ جو میں نے یہ بات کی تھی نا، یہ توفی 2 معنوں میں آیا ہے، ایک موت کے معنوں میں اور ایک نیند کے معنوں میں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے جو توفی کرتا ہے، قبض کر لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے۔ تو 2 توفی قرآن میں آ گئے، یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، بخاری مسلم تک نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توفی ہے موت کے وقت اور ایک توفی ہے نیند کے وقت۔ اسی کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ بسمک اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں، باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ اب بریکٹ میں دیکھیں لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ اور پھر بخاری مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام صبح اٹھتے تو کیا دعا کرتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو کیا قیامت کے دن زندہ ہوئے؟ نہیں، ہر نیند ایک موت ہے، اور یہ قرآن میں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی توفی کرتا ہے، موت دیتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ کیفیت طاری کرتا ہے، لے لیتا ہے جان کو، حین موتها، موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، فی منامها، اس کے سوتے میں، فیمسک التی قضى علیہ الموت، پھر اگر اللہ نے کسی کے لیے موت مقدر کر دی ہوتی ہے تو پھر اس کی جان کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے۔ دیکھیں لوگ سوتے بھی سو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، لیکن نیند کی حالت میں جو یہ موت طاری ہوتی ہے نا، یہ وہ والی موت نہیں ہے جو روح قبض ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں تو پھر بندے نے واپس نہیں آنا۔ اس لیے آپ اس بندے کو اگر چٹکی کاٹیں، سوئچ جاتا ہے، وہ ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقیوں کی جان کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے، جو ان کا فائنل ٹائم موت کا آنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ واپس کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ قرآن میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں 2 توفیوں کا ذکر ہوا، ایک توفی ہے موت کے وقت، دوسری نیند کے وقت، اللہ تعالیٰ جان کو قبض کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا، انی متوفی کا، میں تجھے توفی دوں گا، نیند دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ اور یہ ترجمہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری جگہ میں سورہ النساء کے اندر کتنی واضح آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور پھر بعد میں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ توفی ہوئی ہے نیند کی حالت میں، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا۔ تو میں اٹھا لوں گا اپنی طرف تجھے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی رسولوں کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، خواہ وہ نام نہاد بھی ہوئے کرسچنز یا مسلمان، میں انہیں فوقیت دوں گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ کن لوگوں پر فوقیت دوں گا؟ جنہوں نے تیرا انکار کیا، جوز کا۔ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تم نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کر دوں گا جس معاملے میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو گستاخ ہیں، جو ان سے کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر غلبہ دے گا، کرسچنز کو بھی اور مسلمز کو بھی، کیونکہ دو ہی ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، کرسچنز اور مسلمز۔ جوز تو ان کے انکاری ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو آج تک قائم ہے، کبھی بھی جوز کو ان پہ غلبہ نہیں ملا۔ پہلے کرسچنز کے اوپر غالب رہے، ٹائٹس نے حملہ کیا، اور یہ آخری بھی جو ہٹلر بھی تھا یہ بھی کرسچن ہی تھا، اور مسلمانوں کے پاس تو یہ بیت المقدس اور یہ سارا معاملہ رہا، ہمیشہ غلبہ رہا۔ آج بھی غلبہ مسلمانوں اور کرسچنز کا ہی ہے۔
اور یہ جو غلبہ ہے یہ کرسچنز کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے تھوڑا بہت جو یہودیوں کا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا تھا، لیکن اس جگہ پہ نہیں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی چھوٹا سا کلپ کاٹے کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ کرسچنز اور مسلمان ہی غالب رہیں گے، تو یہ تو یہودی غالب کیسے ہو گئے ہیں؟ تو کلپ تو کٹتا ہے ادھر سے، جس طرح ہمارے بھی ایک لیکچر میں سے کلپ کاٹ لیتے ہیں، ہر جگہ نہیں کلیئر کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس چیز کو کلیئر کر دیا ہوا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 112 سورہ آل عمران کی، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہودیوں کے لیے اب ذلت ہے، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے ان کے لیے ذلت اللہ نے مقدر کر دی ہے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کبھی ان کا کوئی سہارا بن جائے آزمائش کے طور پر، وحبل من الناس، یا لوگ ان کو سہارا دے دیں، اور وہ لوگ سہارا کون دیتے ہیں؟ کبھی مسلمان سہارا دے دیتے ہیں اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کبھی کرسچنز، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہی رہیں گے، وضربت علیہم المسکنہ، اور محتاجی جو ہے وہ ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، غریب الوطنی تھوپ دی گئی ہے۔ ڈائسپورا کب کا شروع ہوا ہے؟ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اگرچہ 1917 میں تھوڑا سانس ملا انہیں بالفور ڈکلیریشن کے بعد، جو زائنسٹ موومنٹ کامیاب ہوئی، پھر 1948 میں، پھر 1967 میں، یہ میں تاریخ کئی دفعہ بتا چکا ہوں فلسطین والی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان بھی تھے اور سرکشی بھی کیا کرتے تھے، اور آج تک ان کی سرکشی ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ سرکشی کی روش ختم نہ ہوئی میں پھر تم پہ عذاب بھیج دوں، اور اگر تم نے حق قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن روش نہیں چھوڑی۔ اسی وجہ سے ٹائٹس کے ذریعے عذاب آیا، اور پھر ہٹلر کے ذریعے عذاب آیا، اور ابھی آخری کی باقی ہے عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے، اللہ یہ کہ یہ حق قبول کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو جو مخالف ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی مسلط ہونے دیتا ہے نا۔ ہم ہٹلر کو کنڈیم کرتے ہیں، اس نے غلط کیا، جس طرح کہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بت پرستوں نے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ دونوں ہی کافر تھے جنہوں نے یروشلم کے ساتھ یہ کیا، اور وہاں پہ انبیاء کے ماننے والے تھے، اس وقت وہ مسلمان تھے، جب تک عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب کا کوڑا، اور اللہ نے کافروں کو کہا کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے، حالانکہ وہ کافر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب اسی طریقے سے کرتا ہے نا۔ مسلمانوں کے اوپر بھی یہ تکلیف آئی ہے، پھر رومنس کے ذریعے بھی آئی ہے، یعنی کلونین پاورز کے ذریعے بھی آئی ہے، اور تاتاریوں کے ذریعے بھی آئی ہے، یہاں پہ بھی 2 عذاب کے کوڑے پڑے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ بہرحال یہ وہ عقیدہ تھا جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے متعلق تھا۔ نزول مسیح سے متعلق ایک اور مقام بھی ہے قرآن میں، وہ سورہ الزخرف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، آیت نمبر 57 سے آن ورڈ۔ اور اب وہ آیات آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں نے انہیں تفصیل سے بیان کیا تو اس میں کئی ایک ٹاپکس اور کھلیں گے، پھر میری عادت یہ ہے کہ کوئی ایک میں چیز کھول لوں تو پھر میں اس کو بریف کرتا ہوں۔ بہرحال اس میں سینٹر میں جا کے ایک آیت آتی ہے، اس آیت کے شروع میں بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، بعد میں بھی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، لہٰذا یہ بالکل فٹ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے۔ سٹارٹ تو اس سے ہوا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یہاں سے آن ورڈ چلتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے، جو ان کے بارے میں غلط عقائد تھے اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی خبر ہے۔ یہ ہو کی ضمیر ظاہر عیسیٰ ابن مریم کی طرف جاری ہے جن کا ذکر ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا، وَاتَّبِعُونَ، اور میرے پیروکار بننا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ پھر اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہ کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ بعض لوگ جو نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کا ذکر، نبی الاسلام کا ذکر اس میں کہیں نہیں ہے۔ نبی الاسلام دعوت دے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اپنے مخالفین کو۔ اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں ابن عباس کا قول موجود ہے، قول بھی ہے، اور نبی الاسلام سے مرفوعاً انہوں نے روایت بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ قیامت کی خبر ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے سے متعلق ہے، یہ حدیث میں بھی آ گیا۔ اس کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کی تشریح میں نے حدیث سے بھی بیان کر دی۔ اب چند ایک اشکالات جو میں ویسے اس میں ڈسکس تو کر چکا ہوں، لیکن میں اسے ایک جگہ جمع کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ کیوں آئیں گے، وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ ان کی ہر چیز ہی معجزانہ ہے، پیدائش بھی، ماں کی گود میں اعلان نبوت بھی، اور ان کے معجزات بھی، مردوں کو زندہ کرنا بھی، اور مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا۔ اچھا،
دوسرا ایک ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک وسوسہ دیتے تھے وہ ایکسیپشن میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن میں تو واضح آیا کہ جو مر گیا واپس نہیں آئے گا دنیا میں، سورہ یاسین میں، سورہ الواقعہ میں، لیکن پھر بھی عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا کیا قرآن کی آیت کو وائلیٹ کر دے گا؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایکسیپشن ہے بھئی، ختم نبوت ہو چکی ہے، اس کے باوجود ابو داؤد میں، حاکم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا. تو وہ جو مجدد آ رہا ہے تو کیا وہ نیا دین پیش کر رہا ہے؟ نہیں، جو خرافات داخل ہو چکی ہیں ان کی تجدید کرے گا. دین وہی ہے جو نبی الاسلام کے اوپر مکمل ہو چکا. اور ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ جی آنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں پر عذاب کا آخری کوڑا آنا ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی وہ روش نہیں چھوڑی. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی متوفی کا، بعض لوگ بخاری سے ایک روایت لے کے آتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ہے. بے سند ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ممیتو کا کرتے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ممیتو کا مراد ہے متوفی کا، اور اس کی سند کوئی نہیں ہے. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ قرآن بخاری مسلم سے بھی کوئی چیز پیش کریں یہ انکار کر دیں گے، اور اپنے مطلب کی چیز کوئی بے سند بھی روایت آئے گی نا، وہ جو ان کے کسی بڑے نے گھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو لا کے پیش کر رہے ہوں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. پتا ہوتا ہے ان کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس طرح یہودی علماء کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہیں، نہیں مانا انہوں نے. تو یہ کہنا کہ ابن عباس نے کہا کہ ابن عباس سے، تو وہ ثابت ہی نہیں بھائی. یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا. اور ایک اور چیز جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی پرسنالٹی کے دو نام ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. اس حوالے سے جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی جاتی ہے بالکل جعلی روایت ہے، کسی محدث نے اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں. اور اگر اس کو روایت کو کسی نے صحیح بھی ماننا ہے تو ان معنوں میں ہے کہ مہدی تو وہ ہے، ہر اللہ کا پیغمبر مہدی ہوتا ہے. وہ امام مہدی جو ہے وہ الگ سے ایک پرسنالٹی ہے، عیسیٰ ابن مریم الگ سے ایک پرسنالٹی ہے. امام مہدی دنیا پہ اسلام کا غلبہ کریں گے، لیکن جب دجال آئے گا نا، وہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور پھر لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جائے گی، اور پھر وہ عادل حکمران ہوں گے، وہی 40 سال تک رہیں گے. اس سے متعلق اب جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. 12 احادیث. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے سورۃ النساء کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اور اس کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے مسلم شریف کی. نبی الاسلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا، اور یہ ہوگا شام کی سرزمین کے اندر، بیت المقدس میں ہی. یہ فائنل سب کچھ وہیں پہ جمع ہونا ہے. آپ تو دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا ہی بیت المقدس اور شام کو ہی ڈسکس کر رہی ہے اس وقت. تو شام میں بیت المقدس میں اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا آپ ہمیں نماز پڑھائیں، آپ پیغمبر ہیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے اس حکمران، اس امیر یعنی امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی شام کی اس جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جب نازل ہوں گے وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے اور باقی ساری چیزیں. اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ان کو دعوت دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کروائیں گے. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے. بعض محدثین نے کہا کہ امامت کریں گے سے مراد یہ کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور ان کی اجازت سے امام مہدی نماز پڑھائیں گے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ خود پڑھائیں گے کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ امامت کریں گے. تو عیسیٰ ابن مریم بھی بعد میں نمازیں پڑھائیں گے، اوورال امارت ان کے سپرد ہو جائے گی. پانچویں حدیث کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے دجال کا آنا بھی ہے، مغرب سے سورج کا نکلنا بھی ہے. پانچویں نشانی جو بیان فرمائی وَنُزُولِ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کریں گے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ کے نام کے ساتھ خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ درود شریف محدثین نے نہیں گھڑا بلکہ نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا.
छठी हदीस जो है ना मुस्लिम शरीफ की, ये बड़ी तफसीली हदीस है, सबसे ज्यादा तफसीली हदीस यही वाली है मुस्लिम शरीफ की, 7373 नंबर हदीस, जिसमें है कि दो जर्द चादरें ओढ़े हुए ईसा इब्न मरियम दिमश्क के मशरकी मीनार के पास उतरेंगे दो फरिश्तों के सहारे, और फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल उनके सांस की वजह से पिघलेगा मुकाम लुद के ऊपर, जहां पे इसराइल ने बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना लिया हुआ है, वहीं पे वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हो सकता है भाग रहा हो वहां से कोई त्यारा लेके अपना, तो ईसा इब्न मरियम पीछे से पहुंच जाए। बहरहाल वो लुद पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा मसरूफ एयरपोर्ट जो है ना वो लुद गांव में है। वो तो खैर अब गांव क्या, अब तो बहुत बड़ा सिटी बन चुका है। वहां पे वो उसको कत्ल कर देंगे। ये हदीस, इसमें फिर याजूज माजूज का भी जिक्र है कि उसके बाद याजूज माजूज का फितना जाहिर होगा। फिर वो हजरत ईसा इब्न मरियम की दुआ से अल्लाह ताला उन्हें हलाक करेगा, एक बीमारी में मुब्तला करके, उनकी गर्दनों में कीड़े, कोई वायरसेस या कोई ऐसा मामला होगा, बहरहाल वो हलाक हो जाएंगे। और उसके बाद फिर इस्लाम का गलबा होगा, इसी हदीस में आता है। और फिर ईसा इब्न मरियम दुनिया से चले जाएंगे, फिर दोबारा से कुफर की तरफ इंसानियत लौट जाएगी, हत्ता कि एक खुशबूदार हवा चलेगी, सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने पास बुला लेगा, सिर्फ काफिर दुनिया में रह जाएंगे जो एलानिया बदकारी करेंगे जानवरों की तरह, और फिर अल्लाह ताला सबके ऊपर क़यामत को तारी कर देगा। ये वो तफसीली हदीस है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। जिसे शौक है ना, मुस्लिम शरीफ में सबसे ज्यादा तफसीली अहादीस है कुर्ब क़यामत की, जो एंड ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो नज़ूल ईसा से मुतल्लिक हो, चाहे वो दज्जाल से मुतल्लिक हो। ऑलमोस्ट 140 अहादीस हैं सिर्फ इसी टॉपिक पे। और मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ और बाकी हदीस की किताबों के कंबाइंड नोट्स मिशकात के अंदर आपको ऑलमोस्ट 60 के करीब अहादीस मिल जाएंगी। जो डबलिंग है वो उन्होंने छोड़ दी, इस वजह से वो तादाद कम है। अदरवाइज वो मुस्लिम शरीफ से भी ज्यादा डिटेल्ड चैप्टर है इस हवाले से, क्योंकि बाकी बुखारी से भी, इब्न माजा से भी, अबू दाऊद से भी रवायतें उसमें मौजूद है। वो 2 चैप्टर जो है वो आप पढ़ लें खुद, पीडीएफ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, सही मुस्लिम के चैप्टर और मिशकातुल मसाबी का, तो आपको सारी अहादीस मिल जाएंगी।